السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ والد اور والدہ ان دونوں میں ایک نوک جھوک رہتی ہے بچوں کو لے کے۔ والد کو یہ لگتا ہے کہ والدہ بچوں کو بگاڑ رہی ہے، والدہ کو لگتا ہے کہ والد کا بیہیویئر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ بگاڑ رہا ہے۔ خاص طور پہ اس وقت جب والد جو ہے وہ کوئی بچوں کو مارنے پیٹنے جاتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں، تو والدہ فوراً ڈھال بن کر بچوں کے درمیان آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو والد ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے بچہ بگڑا ہے، تم بیچ میں آ جاتی ہو، تم مارنے نہیں دیتی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں کے والد حضرات ہیں نا، انہیں تربیت کا ایک ہی اصول سمجھ میں آتا ہے کہ بس مارو اور پیٹو۔ کوئی بھی ماں نہیں چاہتی، وہ دیکھ نہیں سکتی اپنی اولاد کو پٹتا ہوا۔ ایون باپ خود بھی نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی اور اس کی اولاد کو مارے تو سب سے پہلے وہ خود ڈھال بن کر کے آ جاتا ہے سامنے، لیکن جب وہ خود مارتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جو ہے وہ سب جائز ہے بالکل۔ یہاں پہ غلطی جو ہوتی ہے والدین کے درمیان وہ یہ کہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو الزام دینا، یعنی والد بچوں کے سامنے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ بگڑ گیا، ٹھیک ہے، تم ہو وجہ۔ یا اکثر اوقات والدہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کی وجہ سے تم بگڑ گئے ہو، تمہارے باپ غصہ کرتا ہے اس لیے تم نے بھی غصہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے، اچھی تربیت کے لیے آپ کو اور آپ کی وائف یعنی دونوں اسپاؤس کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل پاسبل ہے کہ آپ کا آپس میں اختلاف ہو تربیت کے معاملے میں۔ ظاہر ہے تربیت کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں، ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس میں جہاں بڑے فیصلے لینے ہوتے ہیں وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو کبھی بھی آپ بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں۔ یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے تو اس اختلاف کو بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں۔ بچوں کے سامنے یہ نہ کہیں کہ تمہاری ماں کی وجہ سے یہ تربیت خراب ہوئی ہے، یا بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو جو ہے وہ یہ نہیں کہے کہ جی باپ کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ذمہ داری نہیں لیتے نا، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یا تو آپ ماریں گے تبھی بچے ٹھیک ہوں گے کیونکہ اور تو کوئی فارمولہ آتا نہیں، اور جب آپ مارتے ہیں تو ماں بیچ میں آ جاتی ہے۔ وہ تو آئے گی، اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت دی ہے اس کو کہ وہ تو اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتی پٹتا ہوا۔ تو یا تو آپ اپنے طریقہ کار چینج کیجیے۔ مارنے پیٹنے کے علاوہ 50 طریقہ کار ہیں نا بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ باپ کو میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں شفیق ہونا چاہیے، شفقت چیمہ نہیں ہونا چاہیے، شفیق ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر شفقت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پہ شفقت فرماتے تھے، شفقت سے ہی تعلیم دیتے تھے۔ مار کے کون سی تعلیم ہمارے دین نے دے دی؟ ٹھیک ہے، ہمارا دین تو ہے ہی امن۔ تو امن جب آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ پا رہے، اپنے گھر میں قائم نہیں کر پا رہے، اپنی اولاد کے ساتھ امن سے پیش نہیں آ گیا، باہر کیا پیش آئیں گے؟ تو سب سے زیادہ امن کی مستحق آپ کی اولاد ہے۔ یہی غلطی اور زیادہ ہوتی ہے جب یہ تو وہ ہے جو والدین ساتھ رہ گئے، ایسے بھی والدین ہیں جن کی سپریشن ہو گئی ہے۔ میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی سپریشن ہو گئی ہے نا، آپ نہیں رہ گئے ایک ساتھ، آپ کی طلاق ہو گئی ہے، آپ نے خلا لے لی ہے، اولاد کو دور نہ کریں۔ اگر باپ کی کسٹڈی میں اولاد ہے تو باپ یہ نہ کہے کہ جو ہے وہ تمہاری ماں صحیح نہیں ہے، تمہاری ماں جو ہے وہ اس کے اندر بہت مسائل تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اگر ماں کی کسٹڈی میں بچے ہیں تو وہ باپ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہیں۔ دیکھیے، آپ کے اختلاف ہوا ہے، آپ کا رشتہ ختم ہوا ہے، بچے کا رشتہ ختم نہیں ہوا۔ بچے کے لیے ساری زندگی وہ ماں رہے گی اور وہ باپ رہے گا۔ تو اپنے ہاتھ سے زہر پلانا بچے کو، کیا آپ اگر آپ فیمیل ہیں یعنی آپ ماں ہیں اور آپ جو ہے وہ شوہر سے علیحدہ ہو گئی ہیں، تو کیا اس کی نفرت میں اس کی اولاد کو زہر کھلائیں گی؟ کیا نہیں کھلائیں گے نا۔ بالکل اسی طریقے سے اس کی نفرت میں بچوں کے ذہنوں میں جو ہے آپ اختلاف کا بیج نہ بوئیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں باپ کے اتنے خلاف کر دوں گی پھر بچہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا، اس کے پاس جائے گا ہی نہیں۔ یہ بھول ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ آپ بتائیں گے نا، آپ بتائیں کہ بھئی ہمارا اختلاف ہوا ہے، ہم نہیں رہ سکے، ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ نہیں رہ سکتے تو آپ جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا باپ ہے۔ جتنا آپ اس کے بارے میں پازیٹیو بتائیں گے اتنا آپ کا بچہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور پھر وہ بچہ کبھی وہاں ملے گا بھی نہ جا کے، اور باپ نے کوشش بھی کی منفی بات کرنے کی کوئی، تو بچہ نہیں مانے گا۔ بچہ بولے گا ماں تو آپ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو بات کرتی ہے، آپ ہی ہو کہ اس کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہے ہیں۔
تو اپنے بچوں کے اندر وہ نفرت کو نہ کھولیں، بھلے وہ بچوں کی ذمہ داری نہ اٹھاتا تھا یا ماں بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی تھی، بچوں کو یہ حقیقت بتا کے کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ ان کا بلیف جو ہے وہ باپ سے اڑ جائے یا ماں سے اڑ جائے۔ بچوں کے ذہن میں ہمیشہ پازیٹیو چیز ڈالیے، زہر نہ ڈالیے، چاہے آپ ساتھ رہ رہے ہوں، چاہے آپ علیحدہ رہ رہے ہوں، آپ کے اختلافات بچوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ آگے انہوں نے بھی زندگی گزارنی ہے، آگے ان کی بھی بیوی ہوگی، شوہر ہوگا۔ اگر وہ ماں باپ کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھیں گے، اختلاف کرتے ہوئے دیکھیں گے، یہی بیج ان کے ذہنوں میں پڑیں گے اور پھر یہی ثمر وہ بھی کھائیں گے، مطلب یہی آپ ہی کا فیض آگے چلتا رہے گا منفی انداز میں، اور آپ کا بچہ بھی اسی طریقے سے بیہیو کر رہا ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو آپ اختلافات ہیں نا، آپ آ جائیں اکیلے میں بیٹھ کے بات کیجئے کہ بھائی میں جب ڈانٹتا ہوں مارتا ہوں تو تم بیچ میں نہیں آیا کرو، کچھ تھوڑا سا مجھے جو ہے نا ان کو ڈرانے دیا کرو۔ اول تو میں مار کے بالکل خلاف ہوں، مار کے بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے یہاں کا کلچر ہے بھائی، لیکن کم سے کم اس چیز کو تو نہ چھوڑیں نا، آپ علیحدہ سے ڈسکس کر لیں کہ بھئی آپ، یا پہلے سے ڈسکس کر لیں کہ میں اس طرح ہوا ہے تو میں اس طرح ڈانٹوں گا، تم کچھ نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر بچے جو ہے وہ والد کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یا والدہ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارا باپ تو ہے ہی ایسا، ہمارا باپ تو ہماری کیئر ہی نہیں کرتا وغیرہ، خاص طور پہ نوجوان بچے جو ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ باتیں بولتے ہیں، اس وقت ماں ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے یا باپ ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ یہ کام بھی آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ کچھ بھی ہو جائے، باپ کیسا بھی ہو، ماں کیسی بھی ہو، بچوں کو اختیار نہ دیا جائے کہ وہ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو برا بول سکے، یہ اختیار بچوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ ماں فوری طور پہ ان کو شٹ اپ کال دے کہ آئندہ والد کے خلاف ایسی بات میں نہ سنوں، ورنہ کیا ہوتا ہے جب آپ میں سے کوئی ایک ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ آپ کے بھی خلاف ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی وہ باپ کے خلاف بول رہا ہے اور میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں، وہ آپ کے خلاف بھی آئے گی چیز۔ تو بچے کو تو آپ کو یہ سکھانا ہے نا کہ بھئی آپ کو جنہوں نے پیدا کیا، آپ جو ہے وہ جن کے ذریعے دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، وہ جیسے بھی ہیں، آپ نے تو، اللہ تو یہی کہہ رہا ہے نا اف تک نہیں کریں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، کتنے ہی گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، جیسے بھی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ ہیں تو بس اف نہ کریں۔ تو پھر جب اللہ منع کر رہا ہے اف کرنے کو، اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اپنے باپ سے لڑے یا اپنی ماں سے لڑے، تو آپ سوچیں کہ آپ شریعت کے بھی خلاف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جیسا بھی ہے باپ ویسی بھی ہے ماں۔ ماں بچوں کے حق جو ہے لیے یہی ہے کہ جی وہ اف تک نہ کرے اس کو۔ تو تھوڑا سا ان باتوں پر جو ہے وہ دھیان دیں، بچوں کی مثبت تربیت کریں، اپنے اختلافات کو دور رکھیں، دیکھیں ذمہ داری لیں دونوں، یہ نہ کہا کریں کہ اس کی وجہ سے بگڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے، دونوں کی پوری ذمہ داری ہے۔ سائنس بھی یہی بتاتی ہے نا کہ بھئی 23 پیئرس آف کروموزوم جو ہے وہ ماں کے ہوتے ہیں، 23 کروموزومس جو ہے وہ والد کے پاس سے آتے ہیں، اور پھر ایک جو ہے وہ جان دنیا میں آتی ہے، ایک بچہ دنیا میں تخلیق ہوتا ہے۔ تو یہ برابری کے کروموزوم، جو بائیولوجی جنہوں نے پڑھی ہے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ برابری کی اللہ تعالیٰ نے ریشو کیوں لیا، کم زیادہ بھی ہو سکتا تھا کہ باپ کے پاس سے زیادہ کروموزوم آ گئے، ماں کے پاس سے کم آ گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حکمت ہے، یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہے وہ کس طرح اللہ رب العزت تخلیق کر رہا ہے چیزوں کو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حکمت ہے، ٹھیک ہے، اس حکمت کو سمجھنا ہے کہ ذمہ داری دونوں کی ہو، اس لیے بالکل برابری کے پیئرس، ورنہ ہمارا تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پیدا کر ہی دیا نا بغیر باپ کے، تو لیکن عام انسانوں کے معاملے میں جو ہے وہ برابری کے، ماں کے بھی برابر کروموزوم آ رہے ہیں، باپ کے بھی، اور پھر جو ہے ایک بچہ دنیا میں تخلیق ہو رہا۔ تو ان حکمتوں کو سمجھیے، برابری کی ذمہ داری لیجیے۔ یس کچھ لوگ ہوں گے لاپرواہ، کبھی کہیں باپ لاپرواہ ہوتا ہے، کہیں ماں لاپرواہ ہوتی ہے، لیکن ذمہ داری دونوں کی ہے، دونوں سے برابری کا سوال کیا جائے گا آخرت میں، دونوں سے اس نعمت، اولاد ایک عظیم نعمت ہے نا، اس نعمت کے بارے میں دونوں سے برابری سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔